یا علی علیہ السلام مدد۔ مزید مجالس سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ سناخانی دے رہے ہیں جناب پاک شبیر دے پاک ممبر تے نفیس الذاکرین، نجم الذاکرین، قمر الذاکرین، بیر المسیر جناب ظفر عباس امامی آف جنگ اپنے مخصوص انداز میں محمد آل محمد دی سناخانی فرمان دے تسی مل کے نہ دی سوچ سلامتی اور اپنے اپنی اجات واسطے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالحسین وزین اخلاقنا بالحسین، اللہم زد فی علمنا بالحسین وبارک فی رزقنا بالحسین، اللہم اقضی حوائجنا بالحسین، اللہم اغفر ذنوبنا بالحسین، اللہم تقبل منا اعمالنا واعضاءنا ودماءنا بالحسین، اللہم اجل ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ عظیم عبادت دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ بانیان معاونین منتظمین دے تکمیل مقاصد اور اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات۔ برائے ظہور و سلامتی وارث کائنات منتقم میں خون سادات امام زمانہ سرکار بلند ترین صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ الحمدللہ خالق العباد وساطع المہاد ومسیل البہاد ومقصد النجات صلوات۔ الصلاة والسلام على امین وحیہ وخاتم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، سید العرب والعجم احمد المصطفیٰ۔ وعلى آله الطيبين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال المنان في الفرقان وقوله الحق قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ مومنین زبیل سے وال احترام و احتشام سمت بذات مالک دربارش دعائے کہ سارے جہانہ دا خالق و مالک و پالک و رازق اللہ، مقصد تخلیق کائنات جہاں دا معصومین علیہ السلام دی عزت و عظمت صدقے تواڈی میری بانیان دی منتظمین دی کلیج عبادت اپنے عظیم دربارش قبول فرمائے۔ بڑے خلوص دے نال آمین اکی کرو۔ تواڈے تے میرے چھویں او شہنشاہ جس دے دربار ہر وقت 4000 بندہ کاغذ تے قلم نواد لائے کے اس انتظار ہوندہ جو علی دے پوتر دے لب ہلڑ تے میں لکھ لئی یا میں جا کر جس بادشاہ دے دربار جابر بن حیان جا بندہ
گھٹنے ٹیک کے علم کیمیا دی بھیک بیٹھا مگدو نہیں اس میرے بادشاہ فرمایا جدا کسی دعا تے ساڑھے 40 حبدار پیارے ساڑھے نال محبت بلا خلت عقیدت مودت عشق رکھنا لے 40 مل کے ساڑھے اپنے 40 مل کے کسی دعا تے آمین چاکھیں تا اللہ تقدیر نو آدھا پچھا ہٹ دیں ایک دی مننا یا میرے 40 ہاتھ جائے بیٹھے اس واسطے بڑے خلوص نال آمین کی کرو مالک کے جتنے آئے بیٹھے جو حویت مقاصد خواہشات اغراض دعائیں دلن چھپائے ہوئے علیم و بذات صدور مالک سب دے جائز مقاصد پورے فرما میرے اللہ جو جو حویج رکھ دن پورے فرما بانیان دی توفیقات خیر اضافہ فرما عزاداری دے مقامات عزاداری دے شاعر اور مقامات دے مقدسات سے خود حفاظت فرما میرے اللہ اہل بیت دے منن والےاں زمین تے زمانے تے کسی کمینے انسان دا محتاج نہ فرما ساڈے وارث تے جلدی ظہور فرما ساری دعاواں دی قبولیت واسطے لائے کے صلوات گھرانے تے بلند صلوات فرما پنجی اٹھ 12 اون سونا حق میرے نبی دا بھرے علی دے بابے ابو طالب چھوڑ کے گیا ہوں نا 12 اون سونا پنجی اٹھ حق مہر ہو گیا کھانا ہو گیا بی بی تیار ہو گئے ڈولی سج گئی توجہ کریا ہے میری سہر نے فرمایا میسرہ نو بلاؤ میسرہ ہے قریبہ ہے اور قریبہ ہے میرے گھونگٹ نال کانلا ہے میسرہ ایک کام کرنے بی بی حکم کرو میسرہ جتنے قدم میرا محمد میری حویلیت رکھے نا تو مڑ چاہے تو قدمہ دے نشان گرنن کیوں بی بی قدمہ دے نشان کیوں گرنن آواز آندھی ہر قدم تے میرے غلامت جو ایک غلام آزاد کر چھوڑے اللہ میرے تے قدم دیتا کر چھوڑے گا بشکل بادشاہ تیری غلامی تے بڑے نازل میرے مالک ٹھیک ہے گھبرا کیوں گئے میں جو کر نہیں سکتا جو میں بھولتا تو ہاں نہیں تے بھول سکتے نہیں جو میرا ایمان ایقان تے عقیدہ میرے بادشاہ فرمایا سدا وکیل مرد ہوئے مزدور ہوئے بچوں ہوئے بزرگ ہوئے گھارے ہوئے سفرے ہوئے جھنگ ہوئے شہانے لوگ ہوئے ممبر ہوئے بستر ہوئے بیمار ہوئے صحت مند ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے ساری وکالت کرنے لگے تو اس کی زبان رکنے لگے ثم نتکلم بلسانہ پھر زبان اس دی ہوندی ہے بولے دے ایسا چاہتا غلامی تو بڑے راز ہے میرے مالک علی یہ ڈولی آ گئی تاج محل جناب عمران تے نوی دلہن آوے تے کنڈا پکڑ دی دستور برے صغیر دا بھی ہے دستور عرب دا بھی ہے بی بی نے آ کے دروازے تے کنڈا پکڑیا نہیں اور تاکیا اتھائیں روک کر اور تاکیا اتھائیں روک بی بی روک گئے نے ایک قریش کی عورت جس کا نام ہے تاریخ نفیس نہ اس کا نام حرہ بنت قیس نسوانی ناز دے نال ٹرتی ہوئی سرکار ابو طالب دے کھولا کے دی میرے بادشاہ ہے سید البطحاء متولی خانہ کعبہ بادشاہ بی بی تھک پہنے بی بی تے گھر کے دن سن ٹرے سرکار جلدی تشریف لایا ہونا بی بی نے گنڈا پکڑے گا سرکار آؤ نا بادشاہ بی بی تھک پہنے بی بی نے گنڈا پکڑے ہویا ہے کہ بی بی نے گنڈا پکڑائی کچھ دیو آؤ نا کچھ دیو دس آیت شام دلال کل ایمان نباب شیر جزدان نباب کامل برحان نباب کامل انسان نباب کامل انسان نباب ابو طالب عمران کربے ایک ہاتھ بی بی نے ساتھ رکھ دے تو حواد لہرا کے ادا خدیجہ پورا رب سنے مانگو تیری غلامی تو بڑی چاست ہے پورا رب سنے مانگو بندے آدھے نے غریب آئے جڑے غریب ہونے پتہ ہی کیا آدھے بزرگ آندے نے دلہن ساتھ میری تھی ایسا کتنا کوئی جیونا ہے اسی تو تھوڑے سارا کچھ دے رہا ہے ایک گھر بار اسی تو تیرے مہمان دل لاکھی روٹی دینی ہے دل لاکھی نہ دے رہے
جیڑا عرب دیاں عورتاں دے وچ ہاتھ چا کے پیدا خدیجہ تے اونوں پیدا جس دتے ہوئے قرضے کدی واپس نہ منگے اونوں پیدا منگو قرآن دی قسم تاریخ اسلام قیامت تک ناز کرے نا شان لوگ عالم گھٹے ان گھونگٹ جو سر چاہ کے جناب خویلد دی بیٹی فرمائے سرکار دنیا دی دولت دی کمی کائی نائی ایمان دا سارا خزانہ مینوں مل گیا میں کے منگا میں کوئی غریب ہاں منگتا ہوں تو جنا غریب ہوئے میں کیوں منگا میں غریب ہاں نہیں تو روکی تو مانگ نہیں تو انہا گھر بن کیا کھڑا ہے عورتہ نے ابو طالب نے گلہ چپ کرا لے اس لئے آجی سرکار صرف منگن علی میں نہیں خالی بلاؤں علی تسا نہیں اپنی شان مطابق دیو جنہیں بندے پچھا بیٹھے ہو جنہیں این کیتے بیٹھے ہو میرا کوئی اعتراض نہیں ظفر عباس امامی اہل سنت سے کل میں ریکارڈ بھی ہوں چارے فقہ نفاصل مالکی حنفی شافعی حنبلی گورنمنٹ مسند یافتہ لڑاون واسطے نہیں چوڑن واسطے میں سارے زمانے میں بتاتا جی میں دل کی نماز پڑھ سجدہ ہوستا ہے وہ کہتا ہے قبول کر کے ہور چا بڑھائے اور کچھ کوئی نہیں سکتا وہ کہتی 80,000 سال عبادت چاہتے منہ ٹمار کیا کہ لائیوان اپنے سجدے میں اپنے بڑے مناونے عبادت کر ایک گل دا خیال رکھی آپ سنی شیعہ بھائی نو پیغام دے رہا ایک گل دا خیال رکھی یہ جس گھروں تینو دین دا ایمان دا اسلام دا قرآن دا عزت دا خیرات دا شرافت دا شریعت دا جس گھروں تینو سبق ملے ہے نا ایڈا سیانا نہ پڑ جاوے جو اس گھر والے پاسے کانڈ کر کھلوے مسئلہ کا دن راہ سالے کا دن ٹوڑنا لے مسئلہ کا دن راہ جتنے مسلک کی جمع مسالے جتنے مسالے کے نام انہوں تو پوچھو تو وہ آدھے بھئی ساڑھا مسلک ساڑھا راہ سیدھا مدینے میں جنہوں تو پوچھو ساڑھا راہ مدینے میں سنی شیعہ بھائیوں جو سارے اندر راہ مدینے میں تو مدینے انہیں کر کے بننے جو مدینے دوالی آکھے تو میرا اپنا ہے اپنی شان مطابق دیو اپنی شان مطابق سرکار فرمایا خدیجہ جو میں دے رہا قیامت تک نہ کہیں کل حسنی نہ کوئی دسی ہوں جنہ بیبیاں دیاں چولیاں دے وچ بچے چوپ نہ پہ کر دینا جبران منہ تے ہاتھ رکھ کے لیکن خاموشی اختیار کرو ابو طالب کوئی وعدہ کر رہا ہے کہ ہونا سچا ہے جو گھر سچا ہے ابو طالب کوئی وعدہ کر رہے ہیں ہونا سچا ہے جو ایک گھر سچا ہے دانا لگے سرکار فرمایا خدیجہ سن نبوت میرے گھر ہے رسالت میرے گھر ہے امامت میرے گھر ہے طہارت میرے گھر ہے عفت میرے گھر ہے عظمت میرے گھر ہے مقام میرے گھر ہے منزلت میرے گھر ہے قرآن میرے گھر ہے شریعت میرے گھر ہے جنت میرے گھر ہے کوثر میرے گھر ہے ابو طالب علی اعلان پہ آتا ہے آج دے بعد سب کچھ دی نگرانی تو ہے مالک کی تو ہے شکل بادشاہ تیری غلامی تو بڑے نازن میرے مالک علی اس بی بی نے اس حویلی مالک نے ملکہ عالمین بی بی عطا کی کنت کنزن مخفیاں دے تعارف دنا مصطفیٰ ہے مصطفیٰ سرکار دے تعارف دنا سیدہ زہرا ہے میں کل ہوا چ پکڑ کے ہوا چ نہیں چھوڑی جیسا کہ میں چھپے ہویا خزانہ تو میں خلق بنائی مڑ اس کہ اول ما خلق اللہ نوری اس تعارف کرایا نا تیجے اگر کدی اس نے تعارف دی لوڑ پئی ہے تو جبریل پوچھے یا رب فمن تحت القصا فرمائے ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا سمجھ آ رہی ایک خالق نے جدہ پوری زمین بنائی ہے نا ساری روئے زمین
بچھائی تے جناب جبریل کو حکم دیتا جبریل ون زمین تے میں زمین بنائیے تھرا رہی ہے لرزتی پئی ہے کمبدی پئی ہے وائبریٹ کر رہی ہے اینو قرار دے سکون دے چین دے طاقت ازما بسم اللہ جناب جبریل آئے چاچا میرے لیے دیکھیے جناب جبریل آئے تھر پار کر دی ریت رکھی زمین نہیں رکی کوئی ہمالیہ رکھیا زمین نہیں رکی کینیا دے جنگلات ہو گئے زمین نہیں رکی سب سمندر بڑھائے زمین نہیں رکی مد و جزر دے تمام کیتا زمین نہیں رکی بحر الکاہل خاموش سمندر بنایا زمین نہیں رکی ہوا دا پریشر پایا زمین نہیں رکی آج زانا پر سکیڑ کے ادم مالک حکیم مطلق ہے کوئی نسخہ کیمیا نس اس کی میں رکنا ہے فرمایا تیری طاقت ہو گئی نا مک گئی نا ہاں مالک میں عاجز آ گیا فرمایا چارے پاسوں زمین دی پیمائش کر جتنے سنگر بندہ ہے اپنے استاد سے میرے ولی علی بنا لے کہ تیرے بنا دے کے جائے گی چمان چمان کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 تھوڑی زندگی ہوئے دیکھو ایڈا بزرگ بندہ تے گھر اونچا پانی نہیں مانگ سکتا جڑا ایتھے بولیندا ہے نا یہ عقیدہ بولیندا ہے اج تو کچھ سال پہلے نا جدوں عراق تے امریکہ دی جنگ ہوئی آئی اخبار وچ کالم چھپے آئی جو عراق دے کربلا دے ایک بزرگ جس کا نام محمد علی عبید آئی 128 سال ہوتی عمر آئی پرانی بندوق چا کے امریکہ دا ہیلی کاپٹر سٹیا لوگ حیران ہوئے تے میں نہیں ہویا میں آکھیا کربلا دے ذرے ذرے طاقت دے یہاں تو 120 سال بھی حبیب جوان لگتا ہے زمین ٹک گئی زمین نو سکون آ گیا زمین نو قرار آ گیا چین آ گیا جناب جبریل میں سکون ہو گیا مالک میں اپنے استاد کا نام تاجر مرزات کردگار سمت بزاد بناز مجاہد حسنین شریفین کریمین امامین سیدین سامدین دے پاک طیب و طاہر باب علی دنا زمین تے ہی لکھیا تے ہو سکتا ہے فرزندگان آدم دے وچوں بنی نو انسان دے وچوں اشرف المخلوقات دے وچوں کوئی تو گزرے تے او ہٹھا نہ ویکھے تے او دے پیر دے نال جے میرے استاد دے نام دی بے ادبی ہو گئی فرمایا جبریل گھبرا نہیں میں کائنات دی ہوبت تو پہلے کائنات دی کیفیت عالم غلیما جتھے تو میرے ولی دا نام لکھیا ہے دکھائی علی دے آون تو پونے 3000 سال پہلے دو نبیاں تو پتھر چوا کے کعبہ بنوا کے زمین دی کرتا نہ کھدائی بنا علی نہ خدائی کروا علی حق علی حق علی حق علی حق کعبہ بنیا نا جی زمین دی عزت بڑھ گئی کعبے دے نال زمین دی عزت مقام مرتبہ بڑھ گیا کعبے دا رتبہ ودھیا شب 13 رجب کعبے دا ہر سنی شیعہ میں 1994 تو دینی علم حاصل کرنا شروع کیتا جے تک طالب علم ہر سنی شیعہ دا علی کعبے وچ آیا تے سارے آدھے دروازے لو نہیں آیا دیوار لو آیا میں بی بی آکھا کہ الہی بیا کہ حاضر مولود میرا اللہ علی دا واسطہ ہی میں نے سڑیک میں آئی ہیں میں کوئی آتے آئی ہیں میں دراہ دے میرا سوال ہے کہ جس بی بی دی دعا دے نال کعبے دی دیوار حضور پھٹ گئی جائے کیا اس بی بی دی دعا دے نال کعبے دا تالا نہیں توڑ سکتا توڑ سکتا ہے نا یہ دیوار پھٹے علی سلہ دی نہیں بے جوڑ بے ڈھانگ بے تر کی بھارے بھارے پتھرہ نال بنی ہوئی ہے بڑا نقصان ہے 3 روپے کا تالا ہے اور توڑ سکتا ہی نا جی ہاں توڑ سکتا ہے وجہ کی تالا نہیں توڑتا دیوار پھٹی ہے جیڑی میں نے سمجھ رہی ہے تو اندر سنا چاہنا کیونکہ اللہ جان دے علی دے آمن تو پہلے ایک بت بھی بت پرست بھی اور دی مشیت جو منظور نہیں تو جس دروازے جو ابو جہل آوے حضور علی آوے اور میں جبریل کا دکھا علی نے تو نہیں آمنا شکم بادشاہ تیرے غلامی تو بڑے ناز میرے مالک علی قد گا
بادشاہ آئے، کعبے دی عزت ود گئی، کعبے دی وجہ تو زمین دا مقام ود گیا، زمین بڑی بابرکت ہو گئی. ہن رشک امیز لہجے دے نال پوچھدی عرش جس جس تو اترا رہا ہوں ایک نہ میں اتنے محلے بنا رہے. میں پوچھتا مالک اس زمین کیوں ایڈی قیمتی بن گئی، آخر تو اس زمین نو کی کیتا؟ میں اپنے موضوع تے آ گیا. اس زمین نو کی کیتا؟ فرمایا تینوں آکھیا کہ جو سیدھا میرے درا ڈائریکٹ والا کلیہ تینوں کہہ دسیا تو مالک میں کیا کراں؟ فرمایا میں جو عرش تے وسدیاں نو فرش تے تیری ہدایت دی خاطر بھیجیا. وہاں پوچھ اپنے نبی تو میں گنبد خضرا کی چھاں تھلے بیٹھے پوچھیا سونا اللہ زمین نو کی کیتا ہے؟ سرکار فرمایا میں تو 1400 سال پہلے تو دسیا نہیں. ہن کتاب وچ پڑھ تے کتاب حدیث کھولی تے وچ لکھیا ان اللہ صفات علی جنب فاطمہ و جعل صداقہ الارض ومن مشى على الارض مبغضا لفاطمہ مشى حراما. فرمایا اللہ نے علی دی شادی بطول نال کر کے ساری زمین زہرا دے حق میں دے چھوڑی ہے. اگے حضور فرما رہے ہیں مم مشا علی الارض مبغضا لفاطمہ مشا حراما. جڑا بطول نال بغض رکھ کے زمین تے ٹرسی او دا ٹرنا حرام ہے. بس اسے حدیث دا ترجمہ وضاحت کر کے میں صدر دکھ دی تھکے تے نہیں بیٹھے. یہ کیوں آئی ہے؟ پیو دا ذکر ہوتا پہ بلی ہے نا. اچھا میں تے پیو دا ذکر نہیں کیتا. میں اوکھا دور یار میرے لکھو جدی غلامی تو بڑے ناز ہے میرے مالک. ساری زمین ملکیت ہے، ملکہ عالمین بھی گل سمجھنی ہے. اور عقیدے کا بہت بڑا سبق ہے اپنی لوح دل تے نقش الحجر کرنا ہے. معقولات اور من المشروبات جتنیاں کھاون تے پیون والی چیزاں او ساری زمین وچوں، نمک زمین وچوں، جو زمین وچوں، گندم زمین وچوں، سیب زمین وچوں، امرود زمین وچوں، انگور زمین وچوں، کیلے زمین جو کھادا جاندا ہے جو پیتا جاندا ہے او سارا زمین وچوں. زمین ملکیت بی بی دی قرآن دی قسم جا کے آدھا زمانے والے ہو جو بھی کھا رہے ہو بی بی نہ کھا رہے ہو. جس جس تے زہرا راضی ہے حلال کھا رہے ہیں، جس تے بی بی ناراض ہے حرام کھا رہے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی میری گزارش؟ میں پھر رکھا رسول فرما رہے ہیں ساری زمین ملکیت بی بی دی. تو پھر جو کچھ زمینی جو اندر وہ بھی بی بی دی ملکیت ہے نا. تو جب مالک راضی نہ ہوئے تو کوئی کھاوے تو حرام ہی کھائے گا نا. کہاں کیا جو کھا رہے ہو جب بی بی راضی ہے تو حلال کھا رہے ہیں، جب بی بی ناراض ہے تو بندہ حرام کھا رہا ہے. اگلی گل سنو. ایک ہے کہ کہاوت ضرب المثل، ضرب المثل کہ کوئی مہمان شان لوگ آوے راتی رہے تو سن گوشت ہی کھواؤ، دودھ ہی پیواؤ، فروٹ ہی کھواؤ. صبح تواڈے جاگن تو پہلے مہمان تواڈا سرانا چاہتے کار وچ رکھ کے ٹر جائے. تساں سارے آکھنا یہ نمک حرام آئی. یہ کیا کرنا؟ میرا سوال یہ ہے بھائی اس نو گوشت حرام کیوں نہیں آکھے؟ گوشت مہنگا ہے، انہوں دودھ حرام مہمان کیوں نہیں آکھے؟ مہنگا ہے. انہوں کوک سپرائٹ فانٹا مہمان حرام مہمان کیوں نہیں آکھے؟ مہنگا ہے. نمک سستا بھی ہے تو استعمال ہی تھوڑا ہوتا تو گنیندہ ہی زیادہ ہے. اس نے کوئی نہیں بیٹھے پھر کی وجہ ہے کیوں گنیا جاندہ ہے؟ دانا لوگوں اس کی وجہ ہے کہ نمک ایک لفظ ہے، نمک بھی زمینی جو آندہ ہے،
ایک لفظ نون میم کاف ترائے حرفہ دا مجموعہ ہے. نون دے عدد 50 میم دا 40 50 تے 40 90 کاف تے 20 90 تے 20 110 عدد علی دا. بقیہ دی مال کے بی بی بھیا دی زمانے والے ہو جو کھا رہے ہو میرا کھا رہے ہو. جے علی نو مان کے کھائے گا تو حلال کھائے گا, جے بھاؤ کے کھائے گا تو نمک حرام ہے. کچھ سمجھ آ رہی؟ اسلام سے علاوہ جتنے قدیم مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ سب تو قدیم مذہب ہے نیڈر تھل رش کی پوجا کرتے ہیں. اس کے بعد کرومینن پیرے سے چکھار ہے. اتنے کچھ بندے نے پائے کہ ہزاروں سال پہلے ایک مذہب ایجاد کیتا ہے ان وقت نے کرومینن لیوس مور انگریز کی تحقیق کے مطابق. اس کے بعد آسٹریلیا کا مذہب, اس کے بعد افریقی جنگلاتی مذاہب. تو سب کدی دیکھیا ہے گڈیاں دے پچھے ایک باندر ٹنگیا ہوا ہوندا تس دیکھیا ہے تواڈے نال ہوندا. ایک افریقہ دا مذہب ہے وہ اپنی دکان تے مکان تے گڈی تے باندر ٹنگدے نے سلام بھی کردے نے پرستش بھی کردے نے اس تو برکت حاصل کرتے ہیں. اساں مسلمان جو ہے اساں دیکھنا جو انگریز کیتی جا رہا ہے جو کر کے کیتی جاؤ. اور قرآن دی قسم ہے تیری گڈی مکان تے دکان تے باندر نال برکت نہیں پونی. جے برکت چاہنا تے میرے مرشد عباس دا علم لا. جو میں کہنا چاہنا نیڈر تھل کرومینن آسٹریلیا کا مذہب افریقی جنگلاتی مذاہب مذہب اسلام 73 فرقے امام کعبہ منڈی دا مفتی تواڈے پنڈ دے پیش نواز تک جس تو بھی پوچھے گا وہ یہی آکھے گا عبادت دی قبولیت دی پہلی شرط ہے جتھے عبادت کیتی جا رہی ہے نا اس جگہ دا مالک راضی ہوئے. اس جگہ دا مالک راضی ہوئے. سجدہ بھی ہوندہ زمین تے کعبہ بھی ہے زمین تے طواف بھی ہوندہ زمین تے. پھر دفعہ امام آکھ سکتا ہے جب بی بی راضی ہے تو پھر سجدہ ہے, جب بی بی ناراض ہے تو پھر ٹکر ہے, جب بی بی راضی ہے تو پھر طواف ہے, جب شہر ناراض ہے تو پھر چکر ہے. 28 ذی الحج نو ایک مومنہ مائی دا جوان پتر ٹر گیا. 28 بھی رونی 29 بھی رونی اگو چڑھ پہ محرم دا چاند ان چاند والے پاسے ویکھ کے دی چڑھ پیا تو نہ چڑھیا علی دیاں دھیاں نہ رو لینا. میں صدقے ہو جاواں رون دی راتاں نے جڑا پاک قافلہ آندا نا آزاداری وچ او ساڈے علم سنن نہیں آندا. قرآن دی قسم ہے او روایات نہیں ایک تے او بی بی جڑی آنسو سنبھال کے لے ویندی ہے سیدھی کربلا تے ون کہندی ہے حسین تیرے زخماں دا علاج لایا ہی ہے. ہائے ہائے پتر نو دی ہن تین روساں 10 دن زہرا دے پتر نو روساں 10 دن ماتم وچ گزاری عزاداری وچ گزاری امام بارگاہ وچ گزاری. جدہ شام غریبان دی مجلس سن کے ہٹی ہے نا تو خیال ہے اس پتر دی قبر نو سلام کرا. جے قبر تے آئیے تے کالے برکے والی بی بی یہ پتر کر کے وائر کر رہی ہے. میں صدقے ہو جاؤں انشاءاللہ اپنے دکھا کے دی آئے کر کے تو رہو. یہ مومنہ مائی کولا کہ دی بی بی تو بھول گئی ہے میری سینا دی ہے تو نہ آگ میں کوئی بھولا نہ لیا. اگے میرے مسلمان آگے میں آج تائی رون دی ودیا بی بی پر یہ قبر تو میرے پتر دی ہے سینا دی سچ ہے تیرے پتر دی قبر ہے تو دا دہارے میرے حسین تو رون دی رہی میں دا دہارے تیرے جوان. میں صدقے ہو جاواں شریفو جدہ ولید دے قاصد آ کے میرے مولا نو آکھیا نا جو تانوں ولید دربار وچ یاد کیتا نبیاں دی پگ دے وارث حسین نبیاں دی پگ سر تے بدھی دروازے والے پاسے ٹرن جو اس بہن نو پتہ لگ گیا جڑی پل نہیں وسدی مکان دی راتاں پل نہیں وسدی اور یہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ تھوڑے بچیاں نو یاد ہوئے.
ولید شریف بارج برادر دامن نپ کیا دی اکلیاں نہ ونجن دے سن میرے بادشاہ فرمایا میں علم امامت نال جاننا ولید میرا قاتل نہیں تے مدینہ میری مقتل نہیں رو گیا دی شبیر سچ فرما رہے ہو جو تسے امام ہو مگر نانے دے ٹور ونجن دے بعد امت ساڈی ماں دا حق وسب کیتا نانے دے ٹور ونجن دے بعد امت ساڈے بابے علی نو ضرب ماری نانے دے ٹور ونجن دے بعد امت ساڈے امیر بھرا نو زہر دتی نانے دے ٹور ونجن دے بعد جدن دا حسین میں حسن دے جناب وچ تیر چھکنا میں صدقے ہو جاواں کوشش کرے مکان نہیں رہتا جدن دے میں اپنے ہتھاں دے نال مسموم بھرا دے جناب وچ تیر چھکن میرے امت دے اعتبار اٹھ گئے اکلیاں نہ ونجن دوئے بہن تے بھرا پہ روندے شریف مکانیوں جو سین لبابہ خاتون نے ڈٹھا جناب فضل دی پاک ماں جناب عباس حرم تیز قدم چاہ کے مولا عباس تے حجرے چاہ کے میری سین زمین تے بیٹھ کے رونا شروع کی گریے دی آواز بلند ہوئی نا جناب عباس ڈٹھا فضل دی ماں میری زندگی پہ رونی سین رو گیا دی میں کوئی عقل نہیں پہ رونی او دروازے تے ویکھنا تو بہن تے بھرا پہ روندا بھرا کدا ہی ویندا بہن ونجن نہیں دیندی شریف مکانیاں منبر مظلوم دی قسم ہے جناب عباس نے پتر کو سینے تو جا کے بستر تے سمائے تلوار جا کے سر مارے اکبر قاسم اور محمد جعفر یحییٰ جلدی آؤ حسین پہ روندا میں صدقے ہو جاواں میں کائنات قربان کر رہا جلدی آؤ حسین پہ روندا ہے کوئی یہ ڈیمان ہے نا شان لوگ آلے ہوں علی دی دھینو بھرا عباس تے جس نے غازی کو آدھیا لکھتا سنا تو سا اتنا رونا نہیں تھا میری سینڈ میری مرشدادی کو منظور ہے برادر دامن چھوڑ کے آدھی ان بے شک لگوان ہم ام البنین دا چند جنال ہے ان بے شک لگوان سکمان براد جنال ہے شریفوں 18 بنی ہاشم نو نال لے کے میرے مولا آئین ولید دے دربار دے دروازے تے رک گیا حسین فرمایا عباس اس مینوں سڑیا اکلیاں میں دربار وچ ویسا اکلیاں تلوار زمین تے رکھ کے سین ام البنین دا شیر پتر ہاتھ بن گیا دا آقا تساں میرے کولوں علی دیاں دھیاں دی امانت کیوں جاواں جی تواڈے نال کئی بن گئی تو میں علی دیاں دھیاں نو کیڑا جواب دساں شان لوگ علیہ قرآن دی قسم ہے میرے مولا فرمایا میں امام ہاں میں جاننا یہ میری مقتل نہیں تجھے اگر دربار وچ میرے نال کوئی اونچا بولیا تو تیری شاہ رکھ کے جدا خیبر شگن علی دا خون ہے میں صدقے ہو جاواں مولا فرمایا میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا تے یہ دربار دا دروازہ خیبر دے دروازے نالوں بھارا کوئی نہیں شریف کو امام کے ولید نے یزید دا خط لکھا سارے اکو بے شمار غور نال پڑھیا اکھا بس پڑھیا نالی پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خط رکھ کے میرے مولا فرمائے اس کا جواب میں کل دے سکتا مربان من حکم کمینہ آتا ہے ولید اگر حال حسین توڑ گیا دوبارہ تیرے قبض نہ آسا شریف مکانی نے میرے مولا نے اس مجدین جینا کے لہجہ بلند ہویا ادھو لہجہ بلند ہویا ادھو علی دے شیر پتر نے دربار دا دروازہ زمین تے سٹیا تلوار بے نیام کر کے عباس فرمایا اللہ اکبر لوگا دن حسین روکیا تے غازی رکیا نہیں قرآن دی قسم ہے جس نے غازی آکیا نا میں نے داس میری زندگی میرے سار دا نا کہہ جایا شبیر فرمایا عباس مدینہ اتنے لڑنا نہیں تلوار زمین تے سٹ گیا تھا جب تیرا حکم ہے تو میں نہیں لڑنا شام دا منظور ہے شریفوں میرے مولا فرمایا تو سکھار چھوڑ جا میں نانے دی قبر تو ہوا ہوں قبلہ ممتاز الفاظل دی کتاب تے جملہ ہے پہلی راتی بھی نانے دی قبر تے آئے نانے نو سلام کرنے کے بعد جو اپنی حویلی دے بوئے تے آیا تے جڑی بہن الوداع کیتا ہے اجا دروازے تے موجود اکا سرخ ہے بھراد ہاتھ لپیس گل جباں پا کے دی میں سمجھے ہاں اساں وسدے پے ہیں ساڈے اجڑا دی دور ہے
غربت گئی چل ویران کرے خوش تھی منظور او میں صدقے جاواں پر خیال کرے مت امت نانے دی کری پیت کیتے مجبور کرے صاف انکار تو باب واگو مینوں شام دا پنج منظور میں صدقے جاواں میری سینڈ لگی کا قبول فرما میرے مولا نے ساری مستورات کو تیاری دا حکم دیتا اگلی رات پھر نانے دی قبر تے تاریخ لپڑ دا اتنا رونا ہے حسین ایک ایڈا درد بھریا جملہ ہے تیرے تاریخ دا جملہ ہے نانے دی قبر تے متھا رکھ کے آدھا نانا سارا جگ میرا دشمن ہے یہ جڑا حسین موڑیاں تے چاہ چاہ کے مدینے دی گلیاں پھرا پھرا کے آدھا ہونا آل حسین منی والا من الحسین نانا سارا جگ میرا دشمن ہے تے میں اپنی قدر جلہا رہا نہ میں نو سکون نہ کوئی نہیں ہو نانا لوگ تیرا دین بدلنا چاہتے نانا میں مدینہ چھوڑ کے ڈریا ہوئی نانا گلہ نہیں بھیڑا نال لائے کے جا رہا ہوں میں صدقے ہو جاواں شرطیاں نے پردے انہیں جڑے رومن آئے بیٹھے ہو ماتمی مکاری شریفوں تاریخ آتی روندہ روندہ نانے دی قبر تے سم گیا حسین نانا ملیا خواب نبیاں دے سلطان دے سر تے امامہ کوئی نہیں داڑھی ہنجوان نال پسی ہوئی ہے ظلفہ چکھا کے خواب پیادن حسین تو مدینہ چھوڑنا ہے تو مکے بدلنا ہے حج نے عمرج بدلنا ہے حسین تے کربلا بدلنا ہے تیرا پانی بند ہو جاونا ہے حسین 10 محرم دا دن چڑھنا ہے تیرے باغ نو لوٹی پہ بننی ہے شریف بکاڑیوں اگو فرمایا تیرے ہور دور جاونا ہے تیرے برائد دور جاونا ہے تیرے زہیر بن قین دور جاونا ہے تیرے عابس بن شبیب شاکی دور جاونا ہے تیرے سید بن عبداللہ البدلی دور جاونا ہے جس لئے نبیان نے سلطان فرمایا تیرے اکبر نو برچھی لگنی ہے میں صدقے ہو جاواں انتظار نہ کریں تیرے اکبر نو برچھی لگنی ہے جسم کب گیا ہے اکھ نہیں کھلی مور فرمایا تیرے قاسم تقسیم ہو جاونا ہے جسم کب گیا ہے اکھ نہیں کھلی مور فرمایا تیرے عباس بن بازوان دے بھجدے گھوڑے دی زین تو لائے بجنا ہے شریفوں جسم کب گیا ہے اکھ نہیں کھلی قرآن دی قسم ہے جس لئے نبیان دے سلطان فرمایا حسین تیرے کسن دے بعد تیری بہن دے سار تو جاتا رہے تیرے بگوٹی بیٹا دے رو کے پیادہ آئے میری آلیہ بہن تیری آئے میری بہن تیرا برکا آئے میری بہن تیری جانا تیری سین بڑا برسا قبول فرمائے شہلا اپنے دکھیں کہ ماتم کر کے نہ رہو رومن یہ راتان راج کے رونا ہے اگلے سال نصیب والے بندے ہونا ہے جس ہونا ہے اس رونا ہے ذریعہ نجات حسین تو رونا آدھر رسالت ہے اور سنی شیعہ بھائیوں نانے نو پیادا نانا میں منت کرے نا ایک باری نانا نبیان نال لے کے عصر عشور ایک باری کربلا آویں میرا سجدہ دیکھیں میرا مجھڑ ہویا پاک دیکھیں نانا جی اس کو پہلے آویں تو مڑ دیکھیں میں پترہ دی اللہ شکی میں جائے نا تیری انتظار مکائی میں وین کر رہا ہوں نانا آویکھیں میں برامت دی اللہ شکی میں جائے نا نانا آویکھیں غریب کی میں ہوندر نانے نال ودا کر کے مظلوم مادی قبر دے آئے مادی قبر دے دو یاد رکھ یاد ہے زخمی پاس علی اممہ حسین دا آخری سلام اممہ دسن آیا میں مدینہ چھوڑ کے عراق پہ آوینا اممہ میں کلا نہیں زینب میرے نال اممہ کلثوم میرے نال اممہ دھیاں میرے نال ماما دے دل نرم دل حال گئی قبر زہرا قبر جو آواز پہ آنا ہے تو مدینہ چھوڑے سے تیرے نال چھوڑے سا تو مکے ویسے تیرے نال ویسا کربلا میں تیرے نال ویسا نامی دا دے جرسی اکبر نو برچی لگ سی تو پھال چھگے سے میں ہاں مرے سا میں صدقے ہو جاواں ماتم کر کے رہو علی دی بھیر آنے ویسی عجی کرا جوانی نصیب ہوئی آواز آنی ہے تو اسگا دا دیر چھگے سے میں کانڈ مرے سا رو گیا دیئے تو سجدے جسار رکھ سے بے غیرہ تو سربا مرے سی میرا گالر دکھنی ماں دے ہاتھ دکھنی میں صدقے ہو جاواں فرمایا تیرے کو سنجان دے بعد میری دھیاں باندھا رج ویسے میں نال ویسا دربار
چھوڑا آواز آندی ہے قبر تو باہرا پھرا پھرا واندی قبر دا لور ہونا آواز آندی آسانو میرا امیر پھرا باہرا ویک نیت نامے تو پوچھنا ہو غریب گئی وہاں میں صدقے ہو جاواں آوے غریب ہونوا دن جڑا مدینہ چھوڑی ویندا ہے بھیڑا نال لئی ویندا ہے دھیاں نال لئی ویندا ہے بات کو سمے حسن امیر دی قبر کب گئی ہے